Assalamu alaikum to all our viewers and subscribers, and especially our brothers from Silsila Aliyah Jamaliya. Today we are in Geneva, Switzerland, and we reached here yesterday night. And yesterday night, Sarkarji also went live and gave all of our subscribers and viewers a message. And today we have Shah Nawaz Bhai with us, and he will ask Sarkarji some questions. So may we all benefit from Sarkarji's wisdom and guidance. جی قبلہ، آج کل جو ہمارے گھروں میں ناچاکی ہے، بھائی بھائی کا کوئی رابطہ نہیں، ماں باپ کی نافرمانی ہے، بہن بھائی کا کوئی رابطہ نہیں، اس کے بارے میں کوئی ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی حل بتائیں، کیا سبب کیا جائے کہ یہ ساری ناچاکیاں ختم ہوں اور محبت پیدا ہو جائے؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شاہ نواز بھائی، جتنی بھی باتیں آپ نے کی ہیں گھریلو ناچاکی کے حوالے سے، آپس میں محبت اور اتفاق کے نہ ہونے کے حوالے سے، یہی سارا معاشرہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تھا. بھائی بھائی کا دشمن تھا، محبت اور خلوص کا جنازہ تک نکل چکا تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں جھگڑے، فسادات، سات پشتوں کے قتلوں کا بدلہ، 7 پشت پہلے پردادا کے پردادا نے قتل کیا تھا تو پرپوتے کے پرپوتے آگے اس کا بدلہ لے رہے ہیں. انسانیت انتہائی پستی میں پہنچ چکی تھی. اخلاق اس قدر پست تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ایک نظریہ اپنے غلاموں کو دیا، اور وہی لوگ، ایسے نہیں کہ لوگ بدلے، وہی لوگ جو امراض کا شکار تھے، باطنی امراض کا، یہ باطنی امراض ہے، حسد، تکبر، غیبت، چغلی، اصل میں یہ سبب ہے گھر کے اندر ناچاکی کے. لالچ ختم ہو جائے، خلوص آ جاتا ہے. تکبر ختم ہو جائے، عاجزی آ جاتی ہے. غیبت، چغلی ختم ہو جائے تو دوستوں کی اچھائیوں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. ہر برائی کی جگہ جب ہر اچھائی لیتی ہے تو آپ یقین جانیے کہ مکمل طور پر صرف گھر نہیں، خاندان نہیں، پورے کا پورا گاؤں، پورے کے پورا شہر، پھر جیسے جیسے یہ فیضان بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ نور اور روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے، تو پورے کا پورا ملک اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. یہ جتنے بھی باطنی امراض ہیں، ان کا تدارک حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے. جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل کیا ہے، تو قرآن و سنت اسی لیے ہمارے رہبر و رہنما ہیں کہ یہ جتنی بھی نوسطیں ہیں ان سے ہماری جان چھوٹے. اچھا، آپ یقین کریں، آج بھی اس دور میں، اس وقت جس وقت میں آپ سے کلام کر رہا ہوں اور آپ میری بات کو سن رہے ہیں، اس وقت بھی دنیا کے اندر ایسے افراد موجود ہیں کہ جن کے گھر جنت کی مثال ہے. میں ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں، بھائی بھائی پر جان چھڑکتا ہے، اولادیں ماں اور باپ کی اتنی با ادب ہیں جس کی کوئی حد نہیں، اور آپ اس کی مثال آپ خود ہیں. آپ یقین جانیے کہ میں نے اپنی زندگی میں جن عظیم لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی ماں اور باپ کے حوالے سے اور اپنی بالخصوص اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے جذبہ خیر سے مملو ہیں، سب اول کے لوگوں میں آپ کا شمار ہے. اور یہ میں اللہ پاک کو حاضر جان کر کہتا ہوں کہ آپ کی جس طرح آپ کی ایک زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ یورپ میں گزر رہا ہے، برطانیہ میں آپ رہتے ہیں، اور یہ یورپین ممالک میں آپ کا سفر ہوتا ہے، اور انگلینڈ جیسی ملک میں رہ کر میری جتنے بھی تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ،
میں لوگوں کو جانتا ہوں، یہاں کے افراد کو بھی، لیکن جتنا میں نے آپ کو اپنی والدہ کے لیے فکر مند پایا، آپ کے والد کی جو ڈیتھ ہے وہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 2010 میں. تو اب آپ مجھے بتلائیں، مدینہ المنورہ شریف کا سفر آپ نے میرے ساتھ کیا، اس کے علاوہ ہم مختلف بلاد کے اندر ملک پاکستان میں سفر کرتے رہے. آج اللہ سبحانہ جل وعلا نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اٹلی سے چلے اور سوئٹزرلینڈ اور فرانس اور اس طرف سفر کر رہے ہیں. آپ میرے رفیق ہیں. میں نے آپ کو رات کے وقت، دن کے وقت اپنے والد ماجد کے لیے اور اپنی والدہ کے لیے دعا گو دیکھا. تو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے اندر وہ جذبہ ہے. اور وہ جذبہ کیوں ہے شاہ نواز بھائی؟ ایک تو تربیت بہتر ہوئی، اور دوسری یہ ہے کہ صحبت اچھی میسر ہو. تربیت اچھی ہو جائے اور صحبت اچھی مل جائے تو یقین جانیے کہ ہمارے گھروں کے اندر امن و امان پیدا ہو جائے. ہمیں کوئی سمجھانے والا ہو کہ ہم نے حسد نہیں کرنا، ہمیں کوئی بتلانے والا ہو اور سکھانے والا ہو کہ ہم نے ایک دوسرے کی چگلی نہیں کرنی. 99% جو ہمارے اندر خلفشار ہیں اور جو خاندانوں میں دوریاں ہیں وہ کس بات پر ہیں؟ حسد سے. وہ کھا کیوں رہا ہے؟ اس کی دکان اچھی کیوں چل رہی ہے؟ اس کے پاس گاڑی کیوں آ گئی؟ یہ جیلس پن ہے لوگوں کے اندر. اور پھر چگلی، غیبت کرنا. اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہو بھی تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اس پر پردہ ڈال دیں، اپنی آنکھیں موند ڈالیں، آنکھیں بند کر لیں. اس کی برائی کا کسی بھی معاشرے میں دوسری جگہ پر تذکرہ نہ کریں. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی کسی کے عیب کو چھپائے گا، میرا امتی کوئی بھی مسلمان کسی بندے کے ایک عیب کو دنیا میں چھپا لے تو اللہ عز و جل اس کے قیامت کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے گا. قیامت کے روز جو اس کے اندر عیب ہے دنیا میں، اللہ پاک ان پر پردہ ڈال دے. لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بجائے عیوب کی پردہ پوشی کے نہ بھی عیب ہو تو ہم بیان کرتے ہیں، اور ہم سنی سنائی بات بلا تحقیق آگے پیش کر دیتے ہیں. گھروں کے اندر پڑوسیوں کی باتیں، محلے کی باتیں جن سے ہمارا کوئی سروکار ہی نہیں، وہ ہمارے گھر میں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. انہی کی بنا پر ہمارے اندر خلفشار پیدا ہوتا ہے. حسد کی وجہ سے ہمارے اندر دوریاں پیدا ہوتی ہیں. خلوص اور للہیت ہمارے اندر ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہوس اور حسد اور تکبر اور چغلیاں، یہ امراض باطنیاں ہمیں دن بدن گھیرتی چلی جا رہی ہیں، اور ہم امن سے، تسکین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ بتلائیں نا مجھے اس وقت میں، اور آپ یہاں پر سوئٹزرلینڈ کے اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پیسے کی کوئی کمی ہے لوگوں کے پاس، لیکن تسکین نہیں ہے. یہ جو کتے پکڑ کے گھما رہے ہیں لوگ، یہ تسکین حاصل کرنے کے لیے. یہ جتنے بھی لوگ ان کے جتنے بھی معمولات نظر آ رہے ہیں آپ کو، ان کے پاس گاڑیاں اچھی ہیں، ان کے پاس رہائشیں اچھی ہیں، ان کے پاس تسکین نہیں ہے. لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف اگر آپ غور کریں، گاڑی آپ کے پاس اچھی نہ بھی ہو تو اللہ کی عزت کی قسم آپ کا دل تسکین والا ہوگا، اطمینان والا ہوگا. ہمارے آقا و مولا کی تعلیمات ایسی ہیں کہ ان تعلیمات پر عمل کرنے والا تسکین قلب پائے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. مسئلہ سارا یہاں پر بنتا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈالتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں. ہم سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے. شاہ نواز بھائی، آج علم کا یہ عالم ہے کہ آپ نیٹ پر کسی بھی عالم دین کو سرچ کریں، کسی بھی موضوع پر اس کی گفتگو آپ کو مل جائے گی. آپ کی دسترس میں ہے آج معلومات. یہ جو موبائل آپ ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، آپ پوری دنیا کا علم ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں. آپ کسی موضوع پر بھی کسی بھی عالم دین کی گفتگو سن سکتے ہیں، اور لوگ سنتے ہیں. لیکن بات سننے سے نہیں بنے گی جب تک آپ اس کو عملی جامہ نہیں پہنائیں گے. مثلا آپ نے سن لیا، حسد نہیں کرنا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الخطبہ. جس طریقے سے آگ
لکڑ کو ختم کر دیتی ہے، بالکل اسی طرح جو حسد ہے وہ انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آج اس مرض کے اندر ہمارے نمازی حضرات بھی مبتلا، حاجی حج کر کے آتا ہے لیکن اس میں حسد کی بیماری موجود ہے۔ مجھے بتلائیں، حضور فرما رہے ہیں کہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے حسد۔ ہم حج بھی کر چکے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم زکاتیں بھی دیتے ہیں، لیکن حسد کی مرض ہمارے اندر موجود ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بری چیز ہے۔ ہم اپنے گھر میں اپنی بہن کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے، اپنی بیٹی کے سامنے زنا کا موضوع ڈسکس کرنے کو انتہائی برا اور معیوب تصور کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی بری بات ہم بڑے چسکے لے لے کر بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا نام غیبت۔ اور جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشد من الزنا، بہت برا عمل ہے زنا، لیکن اس سے بھی شدید تر اور برا تر عمل جو ہے وہ ہے غیبت۔ اور ہمارے گھروں کے اندر جتنے بھی جھگڑے ہیں، یقین جانیے وہ اس غیبت کی وجہ سے، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں کوئی سروکار نہیں ہوتا اس گفتگو سے جو ہم اپنے گھروں کے اندر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر بات بات پر جھوٹ بولنا، قدم قدم پر جھوٹ بولنا، یہ جھوٹ مرض ہے ایسی بری کہ دنیا کے اندر بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، اور آخرت کے اندر جو ذلت اور خواری جھوٹے کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کی ہوئی ہے، الامان والا بھی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انسان جب سچ بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے، جب نیکی کرتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ گناہ اس کو جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے اس کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم جو کچھ سن چکے ہیں اس پر عمل کریں۔ ہم سارے جانتے ہیں آرام نہیں کھانا چاہیے، ہم سارے جانتے ہیں، کوئی مسلمان بچہ بھی آپ کسی مسلمان کا لے لیں، آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیں کیا اس کو یہ معلوم نہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن وہ بولتا ہے، حسد نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ کرتا ہے، چوری نہیں کرنی چاہیے لیکن آج آپ بتائیں مجھے کون سا مقام ہے ہمارے ملک پاکستان میں، کون سا شہر ہے جہاں پر ڈاکے اور چوریاں نہیں ہیں؟ ہم یہ جانتے ہیں لیکن ہم اس میں ملوث ہیں، ہم اسے چھوڑتے نہیں۔ تسکین قلب ملتی ہے جب کلمات کو قلب سے قبول کیا جائے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے شاہ نواز بھائی کہ کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرے اور اسے فائدہ نہ ہو، اس کو سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، سرکار کے فرمان کے نور کے پہنچنے میں کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ میں اس کی تمثیل پیش کرتا ہوں آپ کو کہ ایک صحابی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا، تو آپ مجھے کوئی اس کے لیے دوا بتا دیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب واسقی عسلا، تو جا اور اس کو شہد پلا۔ وہ صحابی آئے اور انہوں نے اپنے بھائی کو شہد پلائی اور واپس آ کر کہنے لگے وہ تکلیف زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر جا اور شہد پلا۔ انہوں نے دوبارہ شہد پلائی اور واپس لوٹ کر آئے، کہنے لگے تکلیف اور بڑھ گئی۔ فرمایا پھر جا اور شہد پلا۔ دیکھیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر کس قدر پختہ ایمان اور یقین ہے کہ وہ بندہ بار بار آ کر کہہ رہا ہے مرض بڑھ رہی ہے، آپ نے فرمایا بس وہی کر جو میں کہہ رہا ہوں، جا کر شہد پلا۔ تیسری مرتبہ جب جا کر اس نے شہد پلائی اور لوٹ کر وہ آیا اور اس نے عرض کی حضور بیماری تو ختم ہو گئی اور اس کے علاوہ بھی اور متعدد اس کے اندر امراض تھی جسمانی، اللہ پاک نے سب کو شفا سے تبدیل فرما دیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی اللہ رب العالمین نے ویسا ہی کرنا ہے، کیونکہ حضور اپنے پاس سے نہیں فرماتے، اللہ کے بتائے ہوئے سے فرماتے ہیں۔ حضور پر نور نے تسکین قلب کے لیے، گھر کے اندر امن کے لیے اور رحمت کے لیے حضور نے باقاعدہ اپنے فرمودات میں، اپنے فرامین میں، اپنے ارشادات میں امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ماں اور باپ کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کی والدہ اور والد ناراض ہوں ان سے، اللہ بھی ناراض ہے اس سے اور میں بھی اس سے ناراض ہوں، اور میں بیزار ہوں اس بندے سے جس کے ماں باپ اس سے خفا ہے، ناراض ہیں اور تنگ ہیں۔ اب آپ بتائیں مجھے کہ جناب کریم کا یہ فرمان اگر ہم سن تو رہے ہیں
اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہم تو اپنے ماں باپ کو دیکھ دیکھ کر جئیں گے. حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرا باپ کرتا کچھ نہیں, محنت میں کرتا ہوں اور مجھ سے وہ پیسے مانگتا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انتا و مالک لابیک, یہ کیسی بات کر رہا ہے, تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے, یعنی جو تو کماتا ہے وہ بھی تیرے باپ کا ہے اور تو خود اس کا ہے. ہمیں ان باتوں پر غور کرنی چاہیے. ماں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. شاہ نواز بھائی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بھائی پاؤں کے نیچے پاؤں اٹھا کر دیکھو تو کیا جنت پاؤں کے نیچے ملے گی؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تم نے اپنی ماں کی پیروی کرنی ہے. جس طرح چپل ہوتی ہے پاؤں میں, اس طرح رہنا ہے. جدھر پیر گھومتا ہے چپل اسی طرف پھرتی ہے. ایسا کبھی ہوا کہ چپل پاؤں میں ہو اور ہم ادھر آ رہے ہیں, فرض کیا ہم سوئٹزرلینڈ آ رہے ہیں اور ہماری چپل جو ہے وہ اٹلی کی طرف جا رہی تھی, ہم اٹلی میں آ رہے ہیں, ہماری چپل پاکستان کی طرف جا رہی تھی. جدھر پاؤں جاتے ہیں اگر چپل پاؤں میں ہو تو جدھر پیر جاتے ہیں چپل بھی ادھر ہی جائے گی. جدھر تمہاری ماں تمہارا رخ پھیر دے تم اس طرف رخ کر دو. جدھر تمہارا باپ تمہاری رہنمائی کرے تم اس کی بات سنو اور اس کی اتباع کرو. یہاں تک فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, ہم نے وصیت کی ہے انسان کو بِالْوَالِدَيْنِ احسانا, کہ وہ اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ احسان کرے. اور ماں کا پھر خصوصاً اللہ رب العالمین نے آگے تذکرہ کیا کہ تمہیں خبر نہیں تمہاری ماں نے تمہیں کس مشکل سے جنا, اس نے اپنی کوکھ میں رکھ کر تمہیں کتنی دقتیں اور تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی. تو ماں باپ کے سامنے اونچی آواز کرنے سے بھی اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی بندہ مول لیتا ہے. یہ ہم جانتے ہیں. اب ہم نے عمل کرنا ہے, اپنی ماں اور اپنے باپ کو راضی کرنا ہے. ایک آدمی اگر حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ کا سفر کرتا ہے, عمرے کے لیے ارادہ کرتا ہے اور اس کی ماں اور اس کا باپ ناراض ہے تو اس کو کیا فائدہ ہوا اس حج اور عمرے سے؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, ایک صحابی نے عرض کیا حضور آپ حج کو تشریف لے جا رہے ہیں, میری تمنا ہے میں آپ کے ساتھ جاؤں. آپ نے فرمایا پہلے بتائیے گھر میں کون ہے؟ عرض کی میری والدہ. ان کی خدمت پر مامور کون ہے؟ کہا میں ہی ہوں. فرمایا تو گھر میں رہیے اور اپنی ماں کی خدمت کیجئے اور یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے میرے ساتھ حج کیا ہے. یار یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بہتر جاننے والا ہی کوئی نہیں ہے. علوم پوری کائنات کے اندر جو تقسیم کیے گئے, شاہ نواز بھائی اگر آپ ایک ریگستان میں کھڑے ہوں, ریگستان جانتے ہیں نا, جہاں ریت ہی ریت ہوتی ہے, لکو دک صحرا ہوتا ہے جہاں, اگر آپ وہاں کھڑے ہوئے ہوں اور وہاں سے ریت کا ایک ذرہ اٹھائیں تو حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 70 کتابیں میں نے کتب پچھلے امتوں کی میں جو تھیں کتب قدیمہ میں نے 70 کتابیں میں نے پڑھی, اور میں نے سب کتابوں کے پڑھنے کے بعد یہی سمجھا کہ اگر کوئی شخص لکو دک صحرا میں کھڑا ہو اور اس ریت کے صحرا میں سے, میدان میں سے, یا اس ریت کی دنیا میں سے ایک ذرہ ریت کا اٹھائے تو اللہ پاک نے اس ذرے جتنا علم اور عقل اور فہم پوری دنیا کے لوگوں کو عطا فرمائی, اور باقی جتنا وہ صحرا ہے نا اس طرح عقل آمنہ کے لال کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو ان سے زیادہ یار کون عقل والا ہے, ان سے زیادہ علم والا کون ہے؟ آج انگریز تحقیق کر کے جو نتائج حاصل کر رہا ہے, ہمارے آقا نے 1500 سال پہلے چٹائی پر بیٹھ کر ان حقائق کی خبر دی ہے. ہر مرض کا حضور علیہ السلام نے علاج بتایا ہمیں. ہم اگر اس طریقے سے اپنے گھر کو اہمیت دیں اور اس طریقے سے ماحول پیدا کر دیں اپنے گھروں کا کہ جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا, خدا کی قسم ہمارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے. حضور نے فرمایا اگر تمہاری بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے, ماں باپ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی پہلے وہی کر لیں, کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس صحابی سے کہ آپ گھر پہ رہیں, آپ کو میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب مل جائے گا.
ایک اور مقام پر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان، کوئی مومن بھی اگر اپنی ماں اور باپ کی طرف یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے، اس کے چہرے کی طرف یوں محبت سے دیکھے تو اللہ پاک اس کو مبرور حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، مقبول حج کا۔ سبحان یار ہم سنتے ہیں اس کان سے اور اس کان سے نکال دیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کو دیکھنا کعبۃ اللہ سے دیکھنا بھی افضل والا ہے۔ سبحان اگر ہم اس بات کو جان لیں اور ان کی خدمت کی طرف توجہ کر دیں کہ خدا کی قسم کعبے کا فیضان بھی میسر آ جائے، گنبد خضرا کے مکین کی توجہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے۔ اب آئیے بیوی کی طرف۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کی بیوی سے کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، اسے معاف کر دو، اور جو اپنی بیوی کی کسی غلطی اور خطا کو معاف کرے گا کل قیامت کے دن میرا رب اس کو بخش دے گا۔ سبحان اب ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور اس پر ہم ایک مکمل پلندہ بنا لیتے ہیں، معمولی باتوں پر بلڈ پریشر ہائی کر لیتے ہیں، غصہ جو کہ حرام ہے غصے کا شکار ہو جاتے ہیں اور بات جھگڑے تک پہنچتی ہے۔ اور بسا اوقات شاہ نواز بھائی یہ میرا مشاہدہ ہے، میرے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں، شاہ نواز بھائی مجھے اس تجربے سے یہ بات حاصل ہے کہ یقین مانیے آپ، بسا اوقات ایک معمولی سی بات سے جھگڑا شروع ہوتا ہے اور نوبت پہنچ جاتی ہے طلاق تک، اور پھر وہ طلاق تک بات نہیں رکتی، بات آگے چلتی ہوئی خاندانوں میں لڑائی کا سبب بن جاتی ہے، اور لڑائی بھی صرف منہ کی گفتگو تک نہیں رکتی، بسا اوقات اس میں قتل و غارت ہو جاتی ہے، خاندان آپس میں پھٹ جاتے ہیں، دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، سلام دعا کرنے سے بھی بندہ جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے، اس سے بھی چھٹی ہو جاتی ہے، منہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پھیر لیتے ہیں، اور اگر اس کا پیچھے ریزن ڈھونڈے ایک معمولی سی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے دلوں میں رنجش، اور وہ رنجش لڑائی میں تبدیل، لڑائی پھر قتل میں تبدیل، اور بندہ اسی طرح اللہ سے بھی دور اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا معاف کرنا سیکھو اپنے گھر میں، اور حضور علیہ السلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے، یعنی آپ کی جو زوجہ ہے اگر آپ ان کے ساتھ بہتر ہیں تو آپ نگاہ مصطفیٰ میں بہتر ہیں۔ یرحمک اللہ، اللہ پاک آپ پر خاص رحم و کرم فرمائے اور فضل و کرم فرمائے۔ تو اب آپ غور یہ فرمائیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، تم میں سے بہتر وہ ہے۔ اچھا یہ حضور پر نور کی نگاہ میں، تو شاہ نواز بھائی آپ کس کی نگاہ میں بہتر ہونا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بہتر ہو جائیں تو کیا اس سے بہتری بھی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو بہتر کہوں، موسیٰ بھائی آپ کو بہتر کہیں، علی بھائی آپ کو بہتر کہیں، آپ کا محلہ بہتر سمجھے، اللہ جانے آپ بہتر ہیں بھی یا نہیں، لیکن جسے مصطفیٰ بہتر فرمائے یار وہ تو خدا کے نزدیک بہتر ہے، چونکہ حضور جسے اچھا کہیں اللہ کے نزدیک وہ اچھا ہے، اور حضور کے نزدیک جو جہنمی ہے وہ اللہ کے نزدیک جہنمی ہے، اور حضور فرما رہے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہے۔ اور آگے دیکھیے آپ، میری جان قربان آپ پر، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا اور میں، یعنی اپنے بارے میں فرمایا، اور فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ تم سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ یہاں یہ معلوم ہوا کہ آمنہ کے لال جیسا کائنات کے اندر نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی آ سکتا۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، سچے باپ کی سچی بیٹی اور سچے نبی کی سچی بیوی اور سچے مومنوں کی سچی ماں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور پر نور جب تشریف لاتے اور پانی طلب کرتے تو میں پانی پیش کرتی، تو کبھی خود حضور فرما دیتے پہلے تم پیو، اور کبھی اگر میں پی رہی ہوتی اور حضور تشریف لاتے اور فرماتے مجھے پانی دینا، تو میں دوسرے برتن میں یا نیا پانی پیش کرنا چاہتی، تو آپ فرماتے نہیں وہی پانی جو تم نے پیا ہے وہی پیالہ مجھے پکڑا دو،
اور پھر میرے ہاتھوں سے وہ پیالہ مبارک لے لیتے اور اسے گھما کر جہاں میرے ہونٹ لگے ہوئے ہوتے اس پیالے پر پانی پینے کے لیے وہیں حضور اپنا دان اقدس رکھ کر پانی نوش فرماتے. یہ محبت کے انداز اگر ہمارے گھروں کے اندر پائے جائیں تو خدا کی قسم ہمارے گھروں کے اندر لڑائیاں اور جھگڑے اور فتنے فسادات ختم ہو سکتے ہیں. میاں بیوی آپس میں ایک ہو سکتے ہیں. ہم تو جو تھوڑی سی بیوی سے محبت کرے ہم اسے رن مرید کرا دیتے ہیں. یہ ہمارے پاکستانیوں کا وتیرہ ہے. اسلام سے لابلد ہیں, دین سے ہم دور ہیں. بیوی سے ذرا آپ محبت کریں گے تو وہاں تو 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے, وہ کہیں گے جی فلانا جی رن مرید ہے. خدا کے بندو, اللہ رب العالمین نے اچھے اخلاق کا خوگر بننے کا حکم دیا ہے. آپ بازار جاتے ہیں اپنی زوجہ کے ساتھ اور آپ سبزی خریدتے ہیں یا آپ گوشت خریدتے ہیں یا کوئی شے خریدتے ہیں اور وزن اتنا ہوتا ہے کہ ایک بندہ نہیں اٹھا سکتا اور آپ اپنی زوجہ ہی کو سب کچھ تھما دیتے ہیں تو آپ ظالم ہیں. اس کے ہاتھ سے اتنا بوجھ لے لینا کہ آدھا آپ کے پاس ہو آدھا اس کے پاس ہو, یہ حکم خدا ہے اور یہی چیزیں محبت پیدا کرتی ہیں. اور اگر آپ سامان اٹھاتے ہیں تو ہمارا معاشرہ تو یہ کہتے ہیں یہ دیکھو جی فلانا جی رن مرید ہے جی. ایسا نہیں ہے. تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے. تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات اسلام ہیں, وہی تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہی تعلیمات خدا ہیں. جو حضور دین پیش کر رہے ہیں وہی دین الہی ہے. جو حضور بات فرما رہے ہیں وہی اللہ کی بات ہے. جو حضور سکھا رہے ہیں وہی اللہ سکھانا چاہتا ہے. اور اسی بات پر عمل کرنے سے ہمارے گھروں کے اندر امن اور امان پیدا ہو سکتا ہے. اب آئیے اولاد کی طرف. تو اولاد کی تربیت بہتر کریں. آپ یقین جانیے ہم نے کبھی اپنی اولاد کو سمجھایا ہی نہیں دین کے بارے میں. ہمارے بچے اسکول سے واپس آتے ہیں, ہم پوری توجہ سے ان سے پوچھتے ہیں ہوم ورک لیا تھا. جب جانے لگتے ہیں تو صبح پوچھتے ہیں ہوم ورک کیا تھا. ان سے ہم بڑی رغبت سے سنتے ہیں بیٹا وہ پوئم سناؤ ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار. اب یار یہ کام کرو, لیکن اس سے زائد محبت تمہیں اپنے دین اور مذہب کی ہونی چاہیے. ان کو بتاؤ, ان کو پاس بٹھاؤ, ان کو ماں باپ کا ادب حضور نے جو بتلایا وہ سکھاؤ, تو کل کو یہ تمہارا ادب کریں گے. آپ جیسی تربیت کریں گے نشان نواز بھائی, اولاد ایسے کرے گی. آپ میرے لیے اگر ادب کا جذبہ رکھیں گے اور آپ کے بیٹے چھوٹے چھوٹے آپ کے پاس ہوں گے اور میں آپ سے ملنے کے لیے آتا ہوں, آپ اٹھ کر مجھے بڑے ادب سے ملتے ہیں, آپ کی اولاد پر اس کا اثر ہوگا. وہ اگر ویسا ادب نہ کر سکی جیسے آپ کرتے ہیں تو کم از کم ان کو یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کوئی خاص بندہ ہے جس کے لیے میرے باپ نے اٹھ کر احترام کیا ہے, جس کا میرے باپ نے. یہاں مجھے وہ بات یاد آئی کہ آپ جو سکھائیں گے اولاد کرے گی وہی. اگر اچھا سکھائیں گے تو اچھا کرے گی, یہ کدے پیڑا سکھاؤ گے تو کی کرے گی, پیڑا ہی کرے گی. سکھایا جی تو سیکھ تو تہاڈی ہے, مت تو تساں دتی ہے. وہ نا ایک بندہ سی, یہ میں پنجابی بھی سنا دا تو سارے ناظرین سامعین واسطے بھی بڑی ذوق والی یہ گل ہوئے. ایک آدمی سی تو انہیں اپنے پتر نوں مجھاں لے دتیاں, مجھاں لے دتیاں. وہ مجھاں چاردا سی, بیلے وچ گیا نا جی وہ مجھاں چارن. ایک دن واپس آیا تو ابے نوں کہن لگا کہ مجھاں آپس وچ لڑدیاں بڑیاں نے تو مینوں دس کوئی ول ابا, سنگ پسا لیندیاں تو بڑا میں پریشانی ہونا. انہیں نا جی چنگا موٹا ڈنڈا بائی جتنا منجی دی بائی ہوندی ہے اوڈا جا ڈنڈا ایک انہیں موٹا جا پھڑا دیتا. انہیں کہا ہون جدوں میں آپس لڑن نا تو 2 ایک نوں لک چ مار دے, 2 ایک نوں لک چ مار دے, آپ ہی صحیح ہو جائیں. یہ ہن سیکھ دتی انہیں, یہ مت دتی انہیں پیو نے. ہوں جدوں بیلے وچ مجھاں آپس لڑن وہ 2 ایک نوں مارے تو 2 ایک نوں مارے, وہ آپس ہی صحیح ہو جائے. ایک دن مجھاں چار کے آئے نا شاہ نواز بھائی, وہ پیو جی مت دیتی تھی وہ تو ماں آپس ہی لڑ رہے تھے. انہیں ڈنڈا ہاتھ چ پڑیا, 2 ایک دے لک ماریاں, 2 ایک دے لک ماریاں, اڈی توڑ دیتی لک دی. محلہ سارا کٹھا ہو گیا. وہ یہ کیتا ہی ظالما. انہیں کہا میں کیتا ہے, میں تو وہی کیتا ہے جو ابا جی نے سکھایا سی. شاہ نواز بھائی آج اگر میاں محمد عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے آپ کی بہتر تربیت نہ کی ہوتی, آپ مجھے بار بار یہ واقعات سناتے ہیں کہ ہم وہاں پر فلانی جگہ پر گئے, ابو ہمارے ساتھ تھے, ہم فلانی جگہ پر گئے تو ابو نے یہ کیا, ابو نے وہ.
یہ آپ کی خوب کیوں ایسی بنی؟ یار اگر انہوں نے یہ نہیں بھی کہا کہ ایسا کرو، وہ کرتے دیکھتے تو رہے نا آپ، اور اسی کا اثر آج آپ کے وجود پر ہے۔ بالکل اسی طرح آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اسکول کا پڑھائیں، انہیں انگریزی زبان سکھائیں، لیکن انہیں انگریزی میں بھی تعلیمات مصطفیٰ سکھائیں، انہیں بتائیں اللہ کا رسول کون ہے، انہیں بتلائیں اللہ کون ہے، انہیں بتلائیں ہمارا کریٹر، ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، ہم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ پرامن تبھی ہو سکتے ہیں جب آپ فطرت کی طرف لوٹیں، اور یاد رکھیے گا دین اسلام فطرتی دین ہے، خدا کی عزت کی قسم۔ جہاں ہم یورپ کی اس ملک میں ہیں، آپ مجھے بتلائیں یہاں خدائے بزرگوں برتر کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، انہیں تسکین قلب کیا میسر ہوگی جن لوگوں کے پاس پاکی تک کا طریقہ معلوم نہیں۔ میں تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس سفر کے اندر مجھے حضور علیہ السلام سے مزید وابستگی حاصل ہوگی۔ اللہ نے دین حق اسلام کی حقانیت کو مجھ پر مزید واضح کیا ہے، قدم قدم پر مجھے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی آج یاد آتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاک رکھنے کے اور ہمیں اپنے آپ کو ستھرا رکھنے کے جو طریقے، جو انداز بتائے ہیں، خدا کی عزت کی قسم کائنات میں کسی دوسرے، کسی مذہب، کسی دین، کسی ملت میں وہ نہیں پائے جاتے۔ اس طرح سرکار نے ہمیں 5 وقت وضو کا فرمایا، استنجا کرنے کا جو طریقہ حضور نے ہمیں بتلایا، اپنے چہرے کو صاف رکھنے کا جو طریقہ بتلایا، جو پاکی بدن کی رکھنے کا طریقہ بتلایا، تو ہمارے آقا تو کی تعلیمات تو خدا کی قسم سراسر امن اور سراسر سکون ہے۔ ہم جو کتوں کے بچے لے کر یہ بھوکتے ہیں گورے اپنی دل کو بہلانے کے لیے، کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ آپ خدا پر یقین کریں، یہ جانوروں سے نرمی کرنا، جانوروں کی رعایت کرنا، اگر بھوکی بلی یا کتا بھی ہو اسے پانی پلانا، یہ حکم تو ہمارے آقا و مولا نے ہم کو دیا۔ لیکن ہم وہ نادان ہیں کہ ہم گوروں کی تعریف کریں گے کہ یہ دیکھو کتے کا خیال کرتے ہیں، ہم اپنے آقا کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ حکم تو ہمارے آقا نے دیا تھا کہ کتا پیاسا ہو تو اس کو پانی پلاؤ۔ ایک صحابی چڑیا کے بچے گھونسلے سے اٹھا کر لے آیا شاہ نواز بھائی، وہ چڑیا یوں اوپر حضور کے سر اقدس کے اوپر منڈلانے لگی۔ جناب نے بلایا، فرمایا تم کیا لے کر آئے ہو؟ میں اس کے بچے یا انڈے لے کر، فرمایا وہاں پر رکھ کر آؤ۔ موسم سرما تھا، سفر فرما رہے تھے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صاحب تھے، موسم سرما ہے تو گرمی لینے کے لیے، حرارت لینے کے لیے، تپش پانے کے لیے ایک صحابی نے کسی جگہ پر آگ جلائی، وہاں چیونٹیوں کی ایک بل تھی، کچھ چیونٹیاں جل گئیں، جناب کریم کی نظر اقدس و اطہر پڑی وہاں، فرمایا کس نے آگ جلائی؟ آگ جلانے سے پہلے دیکھنا تھا یہاں اللہ کی کون سی مخلوق ہے، یہ چیونٹیاں کیوں جلائی؟ یہ ہمارے آقا و مولا کی تعلیمات ہیں۔ ہم یہاں کی تعریف کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہاں کا ماحول بہت صاف ستھرا ہے، جبکہ ہمارے آقا فرماتے ہیں الطہور نصف الایمان، الطہور شطر الایمان۔ تعلیمات تو ہمارے آقا کی ہے، یہ صفائی نصف ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، ہم کرتے نہیں۔ تو لے دے کر کل بل جمع خرچ کر کے بات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، کنکلوڈ کرتے ہیں ہم اپنی گفتگو کو کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم تعلیمات مصطفیٰ سے روح گرداں ہیں، ہم نے پس پشت ڈالی ہوئی ہے، اور ہم دنیا کی مصائب کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں دن بدن، اور فتن اور شر کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، اور جب تک ہم پیچھے نہیں لوٹیں گے، یعنی حضور علیہ السلام کی ذات کی طرف توجہ نہیں کریں گے اور حضور کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، ہماری زندگی سکون سے بالکل آشنا نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ سکون پانا چاہتے ہیں اپنے گھر میں، آپ کے گھر والے سکون پانا چاہتے ہیں، تو تعلیمات مصطفیٰ کو فی الفور آپ کو اپنے خاندان میں، آپ کو اپنے علاقے میں، آپ کو اپنے گھر میں، اپنے محلے میں رائج کرنا پڑے گا، اور جیسے جیسے وہ تعلیمات پر آپ عمل کرتے چلے جائیں گے، خدا کی عزت و ناموس کی قسم آپ کو امن و سکون حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتلائیں، اگر آپ کے گھر کے اندر فرض یا 10 افراد
وہ صبح اٹھ کر نماز پڑھ کے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے درود شریف کی ایک تسبیح پڑھیں یا 10 مرتبہ 5 مرتبہ 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر سارے افراد گٹھے بیٹھے ہوئے ہوں، آپ خود ان کو کوئی حضور علیہ السلام کا ایک فرمان سنا دیں، آپس میں باہم محبت کا ہی سنا دیں، اخلاق کا سنا دیں، یا اتنا کہہ دیں کہ ہمارے آقا و مولا کا اخلاق کریمہ ایسا ہے، تو اس کا اثر آپ کی اولاد میں ہوگا۔ ہم جو سکھاتے ہیں پھر وہ کرتے ہیں۔ اب یقین مانیے، ایک مرتبہ میرے پاس ایک بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، ایک شخص بہت امیر آدمی تھا، ہی واز رچ مین۔ اس بندے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ اتنی اتنی جائیداد ہے میری اور اتنی میری پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، تو میرے اتنے بچے ہیں، آپ تقسیم شریعت کے مطابق بتلائیں۔ وہ بندہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اگلے دن میرے پاس آیا، یہ کراچی کا واقعہ، اور اس نے کہا کہ جی ہم اتنے بھائی ہیں اور ہمارا باپ فوت ہو گیا، تو آپ مجھے تقسیم بتلائیں، اتنی مالیت کی اور اتنی جائیداد۔ میں نے اس کے باپ کو یہ کہہ دیا تھا کہ 2 دن کے بعد آنا۔ میں نے اس لڑکے سے اس کا نام پوچھا، اس کے باپ کا نام پوچھا، تو اس نے نام وہی بتلایا، اور وہ چلا گیا۔ اور 2 دن کے بعد اس کا باپ آیا اور میں حیران رہ گیا کہ باپ زندہ ہے اور بیٹا پوچھ رہا ہے کہ مجھ سے مسئلہ جائیداد کا، تقسیم کا شرعی حکم پوچھ رہا ہے کہ میرا باپ فوت ہو گیا۔ کاش کہ اس باپ نے اس کو حضور علیہ السلام کے قریب کیا ہوتا، کلمات اسلامیہ کے قریب کیا ہوتا، تو کبھی ایسا نہ ہوتا۔ اگلے دن میں یہاں یہ علی بھائی مجھے وہاں اٹلی میں اولڈ ہومز دکھا رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں پر بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں پر کہ یہ رات کو کھانستے ہیں، بلغم ان کا نکلتا ہے، تھکتے ہیں اور ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اللہ کو حاضر جان کر بتلائیں آپ کا اپنی والدہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کا اپنے والد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم لوگوں کا، ہم اچھے نہیں، ہم انسان ہی ہیں، لیکن یہ ہماری جو سوچ آج کے اس پرفتن دور میں بھی اپنے ماں باپ کے لیے لے دے کر اگر اچھی ہے تو اس کے پیچھے بھی کلمات مصطفیٰ کا ہی اثر ہے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے اس بات کا۔ تو امن جو ہے نا جی، اور سکون جو ہے، اور زندگی کا حسن جو ہے، وہ فطرت میں، اور فطرت مکمل طور پر تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس پر عمل کرنے سے کھل کے نکھر کے سامنے آتی ہے، اور ہمیں ہر صورت کے اندر لوٹنا پڑے گا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہونا پڑے گا، ان کے قدمین شریفین میں بیٹھنا پڑے گا، یعنی حضور کی تعلیمات کو سمجھنا پڑے گا، حضور علیہ السلام کے فرمودات کو پیش نظر رکھنا پڑے گا، تب جا کر کہیں یہ امن و سکون کی فضا پیدا ہوگی۔ اسی طرح ایک بات رہ گئی، ہم نے ماں باپ پر تبصرہ کیا، بیوی اور خامد پر تبصرہ کیا، اور اولاد پر بھی تبصرہ کیا، تو والدین پر بھی حق ہیں، حقوق ہیں اولاد کے کہ وہ ان کی تربیت کرے، اور اولاد پر بھی حقوق ہیں والدین کی کہ وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں۔ دونوں طرف سے یہ بات ہونی چاہیے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے اپنی اولاد پر ظلم نہ کریں، ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ان کے خیالات کو مد نظر رکھیں، بے جا اپنی مرضی ان پر نہ ٹھونسیں، انہیں مجبور نہ کریں، بلکہ بالحکمت ان کے ساتھ محبت کریں۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، اگر ان کی تربیت شروع سے ہی حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہو تو ان کو یہ بھی نہ کرنا پڑے۔ اب آتے ہیں کہ خاندانی آپس میں جو جھگڑے ہیں وہ ان کا تدارک کیا ہے؟ تو بہترین حل اس کا یہ ہے خاندان میں آپس میں دوری کا کہ شروعات اپنے گھر سے کریں، اور حضور علیہ السلام کی یہ حدیث شریف اپنے اہل خانہ کو رٹا دیں، یاد کرا دیں، حفظ کرا دیں، اور ان کو مائل کریں کہ وہ اس پر عمل کریں۔ یاد کرانے کے بعد ان کو حرص دلائیں کہ وہ اس پر عمل کریں،
شوق پیدا کریں ان کے اندر کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تجھے محروم رکھے اسے عطا کر، اور جو تجھ سے نفرت کرے اس سے محبت کر، اور جو تجھ سے رخ پھیرے اس کی طرف رخ کر۔ خاندان میں ایک بندہ ہے وہ آپ کو لائک نہیں کرتا، یہیں پر تو آپ کو سرکار نے حکم دیا ہے کہ آپ اسے لائک کریں۔ یہیں تو پتہ لگے گا نشان نواز بھائی کہ آپ نفس کے بندے ہیں یا غلام ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب یہاں پر دو چیزیں آ گئی ہیں مقابل، ایک آپ کی خواہش اور ایک حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر غالب ہے آپ کی خواہش نفس پر تو میں سلوٹ کرتا ہوں آپ کو، آپ اس دنیا میں حضور سے غلامی کی سند پا چکے، آپ پر فضل ہو گیا، تو آپ نے اپنے خواہش نفس کو مطیع کرنا ہے حضور کے حکم کا، کہ حضور فرما رہے ہیں جو تجھ سے رخ پھیرے اسے چھوڑ نہیں، اس کی طرف رخ کر، اور جو تجھے محروم رکھے اس کو عطا کر۔ ہمارا تو معاشرہ یا ماحول اس طرح کا بن گیا ہے، ہم تو کہتے ہیں تو مینوں پکوڑے نہیں دیتے میں تینوں جلیبی نہیں دیں، اے معاشرہ ہے، اور اسی سے فتنہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو تجھے نہ دے اس کو عطا کر، جو نفرت کرے اس سے محبت کر۔ خاندان میں اپنے گھر سے شروعات کریں، یہ بات سمجھائیں گھر والوں کو، ٹھیک ہے فلاں سے غلطی ہو گئی، فلاں نے غلط کیا، آپ کا کام ہے کہ آپ اس غلطی کو دہرائیں نہیں۔ آپ مجھے بتلائیں شاہ نواز بھائی، میں آپ کو دنیاوی طور پر ایک مثال دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کے کپڑے میلے ہو جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ استری کریں گے پہلے یا دھوئیں گے؟ تو کیوں دھوئیں گے؟ میل دور کرنے کے لیے۔ اچھا، آپ جب دھوئیں گے تو کس چیز کا استعمال کریں گے؟ صابن کا یا سرف کا یا کسی اور کیمیکل کا؟ اچھا، اب ان کپڑوں کو آپ گندے پانی سے دھوئیں گے؟ صاف پانی سے گندگی کو دور کریں گے، ایسا ہے نا؟ کیا گندگی کو گندگی سے دور کیا جا سکتا ہے؟ تو نفرت سے نفرت کو نہیں مٹایا جائے گا میرے بھائی، نفرت کو محبت سے مٹایا جا سکتا ہے، بے رخی کو توجہ سے۔ یعنی ایک بندہ بے رخی کر رہا ہے، آپ توجہ کریں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ بھائی آپ کی محبت ضرور رنگ لائے گی، اور جو دور ہے اللہ رب العالمین اس کو ضرور قریب کر دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کریں، اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اس طرح کی گفتگو ہم کرتے رہیں۔ روزمرہ آپ اگر نہیں کر سکتے، ہفتے میں ایک مرتبہ کر چلیں، آپ ہفتے میں بھی آپ کے پاس وقت نہیں ہے، مہینے میں کم از کم ضرور ایک مرتبہ، یہ ماں اور باپ کا حق ہے، بڑے بوڑھوں کا۔ پہلے تو لوگ بڑوں کے پاس بیٹھتے تھے، وہ بڑے نصیحت کیا کرتے تھے، بچے سنتے تھے اور ان میں تبدیلیاں وارد ہوتی تھیں۔ اب تو ٹائم ہی نہیں ہے، تو آپ کا حق ہے آپ اپنے گھر میں حضور علیہ السلام کی یہ فرامین جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی پیش کیے ہیں، یہ انہیں سنائیں، اور ان کو اس بات پر پابند کرنے کی کوشش کریں کہ میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یا جتنے افراد گھر کے ہیں، یہ سن لیا ہے آپ نے، یہ آپ پر فضل ہوا ہے اللہ پاک کا، لیکن اب اس فضل کا اگر آپ نکھار دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کی بہار دیکھنا چاہتے ہیں تو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کریں، اور پھر آپ اللہ کے فضل کی بہار دیکھیں، نکھار دیں۔ میں نے عطر کی شیشی لی اور جیب میں ڈال لی، تو آپ کو کیا وہاں سے پتہ چلے گا کہ عطر میرے پاس ہے؟ لیکن میں نے اس عطر کی شیشی میں سے ایک قطرہ آپ کے ہاتھ پر لگا دیا، اب آپ نہ بھی سونگے تو مہک ہلکی ہلکی آتی رہے گی۔ حضور کی کلمات کو سن لینا ایسے ہی ہے جیسے شیشی عطر کی آپ کی جیب میں آ گئی۔ اب جب آپ اس پر عمل کریں گے تو ایسے ہے جیسے وہ عطر آپ نے لگائی، نہ صرف خود خوشبو سے معطر ہوں گے، جو قریب والے ہیں اللہ رب العالمین ان کو بھی معطر فرما دے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے والا بنائے۔ گفتگو شنید تو بہت ہو گئی، اللہ بس اب ہمیں عمل والا بنا دے،
اور ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما دے. تمام دوستوں کو، تمام ساتھیوں کو میں اپنی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں. آج کی جو گفتگو ہے وہ انتہائی اہم ہے، اسے سنیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں. اور رات کو بھی گزارش پیش کی تھی میں نے آپ کی خدمت میں. ہم رات لیٹ نائٹ ہم یہاں پر فرانس میں پہنچے تھے، ابھی ہم پھر سوئٹزرلینڈ میں واپس آ گئے ہیں. تو تمام دوستوں کا میں شکر گزار ہوں. رات کو بھی میں نے شکریہ ادا کیا تھا، ابھی دوبارہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ، اور جو پراپر سنتے ہیں ان کا بہت زیادہ شکریہ. چونکہ وہی بات ہے کہ صرف سبسکرائب کرنا یہ کوئی زیادہ بڑی کمال کی بات نہیں ہے. مجھے انگریزی زیادہ نہیں آتی، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی لفظ کی ادائیگی میں کوئی مجھ سے مسٹیک ہو. تو جو میرے ساتھی ہیں وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں معافی مانگنے میں بالکل نہیں ہچکچاتا. میں اللہ پاک سے بھی معافی مانگتا ہوں اگر اللہ پاک کی شان کے مطابق مجھ سے کوئی لفظ نہ ادا ہوتا ہو. اور میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی معافی کا خواستگار ہوں اگر میری گفتگو میں کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق کوئی کلمہ نہ نکلتا ہو، یا آپ کی شان سے کم تر کوئی میری غلطی سے سبقت لسانی سے کوئی بات اگر میرے منہ سے نکلتی ہے تو میں ادھر بھی رجوع لاتا ہوں. اور آپ دوستوں سے بھی میں معافی کا خواستگار ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے بولنے میں، یا میری کسی بات میں آپ کو سمجھنے میں دقت ہو. یہاں تھوڑا سی آواز کا پرابلم ہوتا ہے. بہت سارے دوستوں نے میسیجز وغیرہ بھی کیے ہیں، وائس میسیجز بھی ہیں، اور باقی کچھ دوستوں نے کالز بھی کی ہیں. ہمارے موسیٰ بھائی نے مجھے بتلایا کہ ہزاروں کی تعداد میں ان کو میسیجز اور کالیں آئی ہیں کہ ساؤنڈ ٹھیک نہیں ہے، آواز ٹھیک نہیں ہے. تو ہم کوئی پراپر جو ہے وہ کوئی پروفیشنل یوٹیوبر نہیں ہیں کہ ہمارے پاس وہ ساری جو سہولتیں ہیں وہ میسر ہوں. لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس بات کو ہم جو اس پریشانی کو دور کر پائیں ہم، اور وہ جلدی انشاءاللہ امید ہے کہ وہ دور ہو جائے گی. بہرحال میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں جو پراپر سنتے ہیں اور گفتگو کو سننے کے بعد جو عمل کرتے ہیں. ان کا اس سے بھی زیادہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہماری باتوں کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں. چونکہ زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے والا بنائے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا، اپنے ماں باپ کے مطیع رہیے گا، اور اپنے جوان گرد و نواح میں، اپنے اجانب میں، اپنے اقارب کا، اپنے ندماء کا، رفقا کا خیال رکھیے گا. والسلام مع کرام الی یوم القیام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.